مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ اس بے وقوف میں نانا ابو کو کیا خاص بات نظر آئی ہے. کیا امی کے بعد وہ میری زندگی بھی تباہ دیکھنا چاہتے ہیں؟ غصے اور چنچلاہٹ سے بھرپور یہ الفاظ وہ پہلی بات تھے جو فاریہ کو دیکھ کر نائمہ کی زبان سے نکلے. یہ فاریہ کے لیے ایک بالکل غیر متوقع استقبال تھا. فاریہ کچھ دیر قبل جب نائمہ کے کمرے میں داخل ہوئی تو وہ کسی گہری سوچ میں ڈوبی اپنے بستر پر بیٹھی ہوئی تھی. اس کی نگاہیں کھڑکی سے باہر آسمان کی سمت بے مقصد پھٹک رہی تھی. وہ اپنی سوچ میں اتنی مگن تھی کہ اسے فاریہ کی آمد کا احساس بھی نہیں ہوا. وہ اس کی آمد سے بے خبر اپنے خیالات کی دنیا میں کھوئی رہی. فاریہ کچھ دیر کھڑی نائمہ کا جائزہ لیتی رہی. اسے نائمہ کے چہرے پر ایک نظر ڈالتے ہی معلوم ہو گیا کہ وہ خیالات کے جس سمندر میں کھوئی ہوئی ہے وہاں ہموار لہریں موجزن نہیں بلکہ تلاطم کی کیفیت برپا ہے. اس کی خاموشی جس طوفان کا پیش خیمہ تھی اس کے تمام تر آثار نائمہ کے چہرے پر بکھرے تاثرات سے ظاہر ہو رہے تھے. فاریہ کو یہ اندازہ تو اپنے گھر ہی میں ہو گیا تھا کہ معاملہ کچھ گڑبڑ ہے. آج جیسے ہی وہ کالج سے گھر پہنچی تو نائمہ کا فون آ گیا کہ فوراً میرے پاس چلی آؤ. پہلے تو فاریہ سمجھی کہ نائمہ کے نانا اسماعیل صاحب کی طبیعت کی خرابی کا کچھ مسئلہ ہے، کیونکہ پچھلے دنوں وہ ہسپتال میں تھے اور آج نائمہ کالج بھی نہیں آئی تھی. مگر نائمہ نے بتایا کہ ان کی طبیعت ٹھیک ہے. البتہ اس نے فاریہ سے بہت اصرار کیا کہ وہ فوراً اس کے پاس چلی آئے. لہٰذا کھانا کھاتے ہی وہ اس کے گھر چلی آئی. یہاں آ کر اس نے نائمہ کو فکر و تردد کے جس سمندر میں غوطہ زن دیکھا اس نے اس کی تشویش کو اور بھی بڑھا دیا. نائمہ خیالات کی جس دنیا میں کھوئی ہوئی تھی وہاں نہ دروازہ کھلنے کی آواز پہنچ سکی تھی نہ فاریہ کے قدموں کی چاپ. فاریہ اپنی عزیز سہیلی کو اس حال میں دیکھ کر مضطرب ہو گئی. وہ بچپن سے بہت گہری سہیلیاں تھیں. دونوں ایک ہی محلے میں رہے اور اسکول سے لے کر کالج تک ساتھ پڑھے تھے. وہ نائمہ کی سوچ اور اس کے رویے اور اس کی رگ رگ سے واقف تھی. اسے معلوم تھا کہ نائمہ نے زندگی کتنی محرومیوں میں گزاری ہے، مگر زندگی کی ہر مشکل کو اس نے بڑی ہمت سے جھیلا تھا. پچھلے دنوں اپنے نانا کی بیماری میں اس نے جس طرح اپنی والدہ کا ساتھ دیا تھا وہ خود اس کی ہمت کی ایک مثال تھی. گھر میں نانا کے سوا کوئی اور مرد نہ تھا، مگر اس نے بڑی بہادری سے اس صورتحال کا سامنا کیا اور نانا کی خدمت میں پیش رہی. اپنی ایسی باہمت سہیلی کی پریشانی فاریہ کے لیے باعث تشویش تھی. فاریہ کے کمرے میں داخل ہونے کے کافی دیر بعد بھی نائمہ نے اس کی آمد کا کوئی نوٹس نہیں لیا تو فاریہ نے بہت پیار سے نائمہ کے سر پر ہاتھ رکھ کر اسے اپنی آمد کی اطلاع دی. ہماری فلسفی حسینہ کس کی یادوں میں کھوئی ہوئی ہے؟ فاریہ ایک خوشگوار مذاق سے بات شروع کرنا چاہ رہی تھی، لیکن جواب میں ایک تند و تیز جملہ ہر قسم کے سیاق و سباق کے بغیر تھا. وہ کون بے وقوف تھا جو اس کے نانا کو نظر آ گیا تھا، اور نائمہ کی زندگی سے اس کا کیا تعلق تھا؟ فاریہ کو کچھ سمجھ میں نہیں آیا. اس نے نائمہ کے برابر بیٹھتے ہوئے پیار سے اس کی کمر کو تھپ تھپایا اور بولی، مسئلہ کیا ہے؟ پوری بات بتاؤ. ایسے تو میری سمجھ میں کچھ نہیں آئے گا. تمہیں معلوم ہے نا کہ پچھلے کچھ عرصے سے ہمارے گھر میں ایک بلا آ گئی ہے. نائمہ نے برا سے منہ بنا کر جواب دیا، مگر فاریہ پر نائمہ کا مدعا واضح نہیں ہو سکا. اس نے نہ سمجھنے کے انداز میں سوال کیا، یار یہ پہلیاں کیوں بجھوا رہی ہو؟ صاف صاف بتاؤ کس بلا کا ذکر کر رہی ہو؟ نائمہ نے جھلا کر کہا، وہی بلا جو پچھلے ہفتے نانا ابو کی بیماری میں مستقل طور پر ہمیں چمٹ گئی تھی. تم عبداللہ بھائی کی بات کر رہی ہو؟ فاریہ پر اب واضح ہو گیا تھا کہ اس لب و لہجے میں
کس کا ذکر خیر ہو رہا تھا۔ اس نے سوال کی شکل میں اپنی بات کی تصدیق چاہی۔ نائمہ نے اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے اسی توہین آمیز لہجے میں عبداللہ کا ذکر جاری رکھا۔ ہاں، اسی احمق کی بات کر رہی ہوں جو روزانہ نانا ابو کے ساتھ رات کو زبردستی رکتا تھا، حالانکہ اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ 5-7 دن ہسپتال میں ان موصوف نے نانا ابو کی کیا خدمت کر لی کہ اب وہ مجھے کوئی بکری سمجھ کر میری رسی عمر بھر کے لیے اس کے حوالے کرنے پر تل گئے ہیں، اور امی کو بھی انہوں نے قائل کر لیا ہے۔ نائمہ کے لہجے میں غصہ، نفرت، حقارت سب ایک ساتھ جمع تھے۔ اچھا تو یہ بات ہے، فاریہ نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ معاملہ اب اس کی سمجھ میں آ چکا تھا۔ اس کا غصہ ٹھنڈا کرنے کے لیے اسے پیار سے سمجھانے لگی۔ دیکھو نائمہ، تمہاری زندگی کا فیصلہ تمہاری مرضی کے خلاف نہیں ہو سکتا۔ میں آنٹی کو جانتی ہوں اور نانا ابو کو بھی۔ وہ دونوں تم سے بے حد محبت کرتے ہیں اور تمہاری رضامندی کے بغیر کوئی فیصلہ نہیں کریں گے۔ مگر کیا آنٹی نے تم سے کوئی بات کی ہے؟ اس نے ایک سوال پر اپنی بات ختم کی تو فاریہ نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا، ہاں انہوں نے مجھ سے پوچھا تھا۔ تو تم نے کیا جواب دیا؟ وہی جو تمہیں دے چکی ہوں۔ پھر انہوں نے کیا کہا؟ بس خاموش ہو گئی۔ یار تو بس بات ختم ہو گئی، وہ یہ بات نانا ابو کو بتا دیں گی۔ لیکن یہ بتاؤ کہ تمہیں اتنا غصہ کس بات پر ہے؟ فاریہ نے قدرے تعجب سے پوچھا۔ نائمہ اس سوال پر خاموش رہی تو فاریہ نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا، ویسے عبداللہ بھائی اتنے برے تو نہیں کہ تم رشتے کے ذکر پر اس قدر ناراض ہو جاؤ۔ تم نے ہی تو مجھے بتایا تھا کہ وہ تمہارے حسن سے اتنا مروب ہوئے تھے کہ تمہیں پہلی دفعہ دیکھتے ہی بے ہوش ہو گئے تھے۔ نائمہ کا موڈ ٹھیک کرنے کے لیے فاریہ نے لطیف انداز میں ہنستے ہوئے کہا، مگر نائمہ کے چہرے پر مسکراہٹ کی کوئی رمق نمودار نہیں ہوئی۔ وہ سنجیدہ لہجے میں بولی، اس شخص کا نہ کوئی کیریئر ہے، نہ اسٹیٹس، نہ شکل ہے، نہ صورت، پھر اوپر سے اس کی مذہبی باتیں۔ نانا ابو کی بیماری میں اس کی باتیں سن سن کر میں تو تنگ آ گئی تھی۔ نائمہ کے لفظ لفظ سے حقارت کا زہر چھلک رہا تھا۔ یار کچھ تو خدا کا خوف کرو، فاریہ بھی چہرے پر سنجیدگی لاتے ہوئے بولی۔ عبداللہ بھائی کا اس وقت کوئی بڑا اسٹیٹس نہیں، مگر کیریئر تو بہت شاندار ہے۔ ان کے پاس انجینئرنگ اور فائننس کی اعلیٰ ترین ڈگریاں ہیں، وہ پوزیشن ہولڈر رہے ہیں، ان کی جاب بھی اچھی خاصی ہے، بلکہ ترقی کا بھی امکان ہے۔ رہی شکل کی بات تو یہ حقیقت ہے کہ وہ کسی اداکار کی طرح نہیں، نہ ایسے ہیں کہ ہزاروں میں نمایاں نظر آئیں، مگر اتنی بری شکل کے بھی نہیں کہ تم ان کے ساتھ کھڑی ہو کر شرمندہ ہو۔ اچھی مناسب شکل و صورت کے ہیں، اور جنہیں تم مذہبی باتیں کہہ رہی ہو وہ تو تسلی کی کچھ باتیں تھیں جو وہ نانا ابو کی بیماری کے دوران میں ان سے، آنٹی سے اور تم سے کرتے رہے۔ اس میں کیا برائی ہے؟ نائمہ نے پوری بات کا جواب دینے کے بجائے فاریہ کے پہلے جملے کو پکڑ لیا۔ کس خدا کا خوف کروں میں؟ اس کا جس نے بچپن میں مجھ سے میرا باپ چھین لیا، اس کا جس نے ساری زندگی سوائے غربت اور تنگ دستی کے مجھے کچھ نہیں دیا، اس کا جس نے جوانی میں میری ماں کو بیوہ کر دیا۔ نائمہ کے منہ سے الفاظ نہیں، زہر میں بجھے ہوئے تیر نکل رہے تھے۔ نہیں فاریہ بی بی نہیں، میں جاہل نہیں ہوں، نفسیات اور فلسفے کی اسٹوڈنٹ ہوں۔ میں نے بڑے بڑے فلسفیوں کو پڑھ رکھا ہے۔ یہ مذہبی ڈھکوسلے مجھے دھوکہ نہیں دے سکتے، نہ عبداللہ جیسے مذہبی بہروپیوں کی باتیں مجھے احمق بنا سکتی ہیں۔ شدت جذبات سے نائمہ کا چہرہ سرخ ہو چکا تھا، وہ رکے بغیر بے تکان بولے چلے جا رہی تھی۔ اللہ سب ٹھیک کر دے گا، اس کے ہر کام میں بہتری ہوتی ہے، وہ اپنے بندوں سے بے حد محبت کرتا ہے۔ نائمہ لمحہ بھر سانس لینے کو رکی اور پھر بولنے لگی، کیا ٹھیک کیا ہے اس نے میرے ساتھ، اور میرے ساتھ ہی کیا
پوری دنیا کے ساتھ کیا ٹھیک کیا ہے اس نے؟ کتنی غربت ہے یہاں، کتنی بیماریاں ہیں یہاں، کتنا ظلم ہے اس دنیا میں، ختم نہ ہونے والی طبقاتی درجہ بندی ہے، دولت کی غیر مساوی تقسیم ہے۔ بی بی اس دنیا میں کسی خدا کا حکم نہیں چلتا، یہاں صرف مادے کی حکمرانی ہے، یہاں صرف دولت اور طاقت کا راج ہے، یہی ایک حقیقت ہے، اس کے سوا کوئی دوسری حقیقت نہیں ہے۔ اپنے عمل سے ہر شخص بتاتا ہے کہ یہی آخری سچائی ہے، مگر چہرے پر منافقت کا نقاب چڑھائے رہتا ہے۔ میں منافق نہیں ہوں۔ نائمہ کی باتیں سن کر فاریہ کچھ پریشان ہو گئی۔ یہ پہلا موقع نہیں تھا کہ اس نے اپنے ان باغیانہ خیالات کا اظہار اس کے سامنے کیا تھا۔ نائمہ کو اپنی زندگی اور حالات سے شکوہ تو شروع ہی سے تھا، مگر جب سے اس نے کالج میں فلسفے کے مضمون کو پڑھنا شروع کیا اور بڑے بڑے فلسفیوں کے افکار کا مطالعہ کیا تھا، تب سے اس کی بغاوت نظریاتی حیثیت اختیار کر گئی تھی۔ مگر آج اس نے جو لب و لہجہ اور انداز اختیار کیا تھا وہ فاریہ نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ بات ختم کرنے کے لیے بولی، اچھا چھوڑو یار، اس موضوع پر ہم پہلے بھی کئی دفعہ بحث کر چکے ہیں۔ نائمہ نے اس کی بات بیچ سے کاٹتے ہوئے کہا، اور ہر دفعہ میں تمہیں لاجواب کر چکی ہوں۔ میں ہی نہیں، کئی اور لوگ بشمول نانا ابو کے تمہارے ان خرافات کا شکار ہو چکے ہیں۔ میرے عقلی اعتراضات کو اگر خرافات کہہ کر تم آنکھیں چرانا چاہتی ہو تو تمہاری مرضی، ویسے لاجواب تو میں نے نانا ابو کو بھی کر دیا تھا۔ ہاں مجھے وہ دن یاد ہے، فاریہ نے ہنستے ہوئے کہا، اور اسی دن کے بعد وہ بیچارے تم سے ایسے ڈرے کہ اپنی جمع پونجی خرچ کر کے تمہیں اور آنٹی کو عمرہ کرانے لے گئے۔ شاید مکہ مدینہ جا کر کچھ سدھر جاؤ، لیکن لگتا ہے سدھرنے کے بجائے تم اور زیادہ بگڑ کر آئی ہو۔ میں تو مجبوری میں گئی تھی، نانا اور امی کہنے لگے کہ ہم دونوں عمرے پر جا رہے ہیں، تم اکیلی یہاں کیسے رہو گی؟ اس لیے مجھے ان کے ساتھ جانا پڑا، اور وہاں جا کر میں تو بور ہی ہوتی رہی تھی، اور یہ مصیبت بھی وہیں گلے پڑی تھی۔ نائمہ نے اپنے جبری عمرے کے آخر میں جس مصیبت کا ذکر کیا تھا اس کی وضاحت کے لیے فاریہ کو کوئی سوال پوچھنے کی ضرورت نہیں تھی۔ فاریہ جانتی تھی کہ اس کا اشارہ عبداللہ کی طرف ہے۔ نائمہ نے اسی ٹون میں گفتگو کرتے ہوئے فاریہ پر ایک حملہ کیا، لیکن یار یہ تو بتاؤ، تمہارے خیال میں یہ بے وقوفی کا کام نہیں کہ لاکھوں روپے خرچ کر کے انسان پتھروں کو دیکھنے اور چھونے چلا جائے؟ اس کے بجائے یہ پیسے کسی غریب کی مدد پر خرچ نہیں ہونے چاہیے۔ اس کے بعد نائمہ جو کثرت مطالعے کی بنا پر ایک چلتا پھرتا انسائکلوپیڈیا تھی، اعداد و شمار سے یہ ثابت کرنے لگی کہ جتنے پیسے حج و عمرہ کے سفر پر خرچ ہوتے ہیں اس سے غریب لوگوں کے کتنے مسائل ختم ہو سکتے ہیں۔ فاریہ کے پاس ایسی باتوں کا کوئی جواب نہیں تھا۔ اس بیچاری نے جان بچانے کے لیے کہا، یار میں تم سے بحث میں نہیں جیت سکتی، میں تو صرف اتنا جانتی ہوں کہ ہم یہ اللہ کے لیے کرتے ہیں، ہم سب کو اس کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ سب سے بڑھ کر شکریہ تمہیں ادا کرنا چاہیے، اس لیے کہ فاریہ نے اپنا جملہ ادھورا چھوڑا اور نائمہ کو کندھوں سے پکڑ کر دیوار پر لگے آئینے کے سامنے کھڑا کرتے ہوئے بولی، اللہ تعالیٰ نے اتنا حسین چہرہ اور ایسا دلکش وجود لاکھوں میں شاید کسی کو دیا ہوگا، اس کا ہی شکر ادا کر لیا کرو۔ نائمہ اپنی تعریف پر خوش ہونے کے بجائے طنزیہ ہنستے ہوئے فاریہ سے بولی، میری جان، میری ماں بھی جوانی میں میرے جیسی تھی، مگر جانتی ہو اس کے ساتھ کیا ہوا؟ میرے نانا نے ایک بہت شریف، ایماندار مگر غریب آدمی سے انہیں بیاہ دیا۔ میں 10 مہینے کی تھی کہ میرے والد کا کینسر میں انتقال ہو گیا۔ وہ عین جوانی میں تڑپ تڑپ کر مرے اور میری ماں نوجوانی ہی میں بیوگی کا داغ لیے بیٹھی رہ گئی۔ میرے باپ نے ورثے میں میری ماں کے لیے بیوگی کے سوا کچھ اور نہیں چھوڑا، جس کے بعد میری ماں مجھے لے کر نانا کے گھر لوٹ آئیں۔
انہوں نے دوسری شادی کرنے کے بجائے میری پرورش کی خاطر اپنی جوانی برباد کر دی۔ اب میرے نانا یہ چاہتے ہیں کہ اس گھر میں پھر ری ایکشن پلے ہو، اور تم کہتی ہو کہ میں شکر کروں؟ تو نہ کرو شکر، جو دل چاہے کرو۔ فاریہ نے قدر ناراض لہجے میں کہا تو نائمہ کو احساس ہوا کہ وہ بیچاری اتنی دیر سے اس کی دل جوئی کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ جواب میں وہ اس کے ساتھ بلا وجہ تلخ ہو رہی ہے۔ وہ اپنے لہجے اور گفتگو کی تلافی کرتے ہوئے نرمی سے بولی، سوری یار، مجھے غصہ امی اور نانا پر تھا جو میں نے تم پر اتار دیا۔ اس کو نرم پڑتا دیکھ کر فاریہ نے اس جارحانہ لب و لہجے کی طرف توجہ دلائی جس میں اس نے کچھ دیر قبل اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا تھا۔ میری تو خیر ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے معاملے میں محتاط رہا کرو۔ ہم سب اس کے بندے ہیں اور وہ ہمارا مالک ہے۔ چھوڑو یار، یہ سب فضول باتیں ہیں۔ نائمہ ایک دفعہ پھر پٹری سے اترنے لگی تو فاریہ نے اسے سمجھایا، دیکھو میری بہن، میں تمہارے جیسی حسین ہوں نہ ذہین، میں ایک عام سی لڑکی ہوں، بلکہ ایوریج سے بھی کم کہو۔ میری منگنی بھی ایک عام سے لڑکے کے ساتھ ہوئی ہے، لیکن میں بہت خوش ہوں، تم سے کہیں زیادہ خوش ہوں۔ اس لیے کہ خوشی اس چیز کا نام نہیں کہ ہمیں زندگی میں کیا ملا ہے، بلکہ جو کچھ ملا ہے اس میں خوش رہنا اصل چیز ہے۔ یہ کامیاب زندگی کا نسخہ ہے جو تم اپنے سارے علم اور ذہانت کے بعد بھی نہیں سمجھ سکتی۔ تم ذہین ہو، بہت خوبصورت ہو، مگر اللہ کی ان نعمتوں کو بھی تم نے اپنے منفی انداز فکر کی بنا پر اپنے لیے ایک مصیبت بنا لیا ہے۔ نائمہ اس دفعہ خاموش رہی۔ فاریہ نے اپنی بات کو مؤثر ہوتا دیکھ کر بات جاری رکھی، تم تعلیم اور علم میں بہت آگے ہو، ہر دفعہ تمہاری پوزیشن آتی ہے۔ تم شکل ہی میں خوبصورت نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں شخصیت اور ذوق بھی بہت اچھا دیا ہے۔ تمہارا لباس، اٹھنا بیٹھنا، انداز گفتگو ہر اس شخص کو متاثر کر دیتا ہے جو تم سے پہلی دفعہ ملتا ہے۔ تم ان سب نعمتوں کا شکر ادا کیا کرو، شکر سے نعمتیں بڑھتی ہیں۔ نعمتیں شکر سے نہیں بڑھا کرتی، موقع سے فائدہ اٹھانے سے بڑھتی ہیں۔ نائمہ نے فاریہ کی ساری اخلاقی تلقین کو مادی فلسفے کے 2 جملوں میں برابر کر دیا، اور میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ میں ان موقعوں سے فائدہ اٹھاؤں گی جو قسمت سے مجھے مل گئے ہیں۔ نائمہ نے سوچ سمجھ کر اللہ تعالیٰ کے بجائے قسمت کو اپنا محسن قرار دیا تھا۔ میں ایسی جگہ شادی کروں گی جہاں میرا مستقبل بالکل محفوظ ہو، بہت امیر گھرانہ ہو، بنگلہ گاڑیاں ہوں، ملازم ہوں، بینک بیلنس ہوں، ہر طرح کی خریداری کے لیے کریڈٹ کارڈ ہوں، فورن ٹرپس ہوں، اور بس۔ نائمہ نے آخری بات کہتے ہوئے آنکھیں بند کر لیں۔ وہ شاید تصوراتی دنیا میں خود کو انہی سب چیزوں کے درمیان دیکھ رہی تھی۔ عبداللہ کے بارے میں نائمہ کے جو جذبات تھے وہ فاریہ کے لیے کسی انکشاف کی حیثیت نہیں رکھتے تھے۔ عبداللہ کا پچھلے کئی مہینوں سے نائمہ کے نانا اسماعیل صاحب کے پاس آنا جانا تھا۔ 3 افراد پر مشتمل اس چھوٹے سے کنبے سے عبداللہ کی ملاقات کچھ عرصے قبل اس وقت ہوئی تھی جب اسماعیل صاحب اپنی بیٹی آمنہ اور نواسی نائمہ کے ہمراہ عمرہ ادا کرنے مکہ گئے تھے۔ عمرہ ادا کرنے کے بعد وہ اپنی فیملی سے بچھڑ گئے تھے۔ عبداللہ نے اس وقت ان کی مدد کی اور اس جگہ تک ان کی رہنمائی کر دی تھی جہاں ان کی بیٹی اور نواسی ان کا انتظار کر رہی تھی۔ یہ ساری باتیں فاریہ کے علم میں نائمہ ہی کے ذریعے سے آئی تھیں۔ واپس آ کر انہوں نے عبداللہ سے رابطہ قائم رکھا اور کئی دفعہ اسے اپنے گھر پر بلایا تھا۔ فاریہ نائمہ کی سہیلی ہی نہیں، اس چھوٹے سے کنبے کی ایک فرد کی طرح تھی، اس لیے وہ بھی عبداللہ سے اچھی طرح واقف ہو چکی تھی۔ نائمہ کے برعکس فاریہ ایک مذہبی ذہن رکھتی تھی۔ دیگر نوجوانوں کی طرح اس کے ذہن میں بھی بہت سے سوالات تھے۔
اسماعیل صاحب جب عبداللہ سے باتیں کر رہے ہوتے تو وہ بھی کبھی کبھار جا کر بیٹھ جاتی اور عبداللہ سے اپنے ذہن میں پیدا ہونے والے سوالات کا جواب حاصل کرتی۔ وہ عبداللہ کی شخصیت اور شرافت سے بھی بے حد متاثر تھی۔ عبداللہ کے لہجے کا ٹھہراؤ، گفتگو میں متانت، نگاہوں میں حیا اور انداز و اطوار میں شائستگی وہ چیزیں تھیں جو اسے اس کی عمر کے لوگوں سے بہت مختلف بناتی تھیں۔ ان سب سے بڑھ کر عبداللہ کا علم بہت متاثر کن تھا، جو اس کی عمر کے اعتبار سے بہت زیادہ تھا۔ ان سب چیزوں کی بنا پر فاریہ عبداللہ کی بہت عزت کرتی تھی۔ تاہم نائمہ کا معاملہ اس کے برعکس تھا۔ اپنی مذہب بیزار طبیعت کی بنا پر اسے اول دن ہی سے عبداللہ کی باتوں میں کوئی دلچسپی نہ تھی۔ اس پر مستضاد ابتدا ہی میں پیش آنے والا ایک واقعہ تھا۔ فاریہ جس کی گواہ بھی تھی اور کسی درجے میں ذمہ دار بھی، اس واقعے نے نائمہ کے دل میں عبداللہ کے حوالے سے وہ دراڑ ڈال دی جو آنے والے دنوں میں ایک وسیع خلیج میں تبدیل ہو گئی۔ یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب فاریہ اور نائمہ کی ایک مشترکہ سہیلی کرن نائمہ کے گھر آئی ہوئی تھی۔ کرن انٹرمیڈیٹ کی تعلیم کے زمانے میں فاریہ اور نائمہ کی دوست بنی تھی۔ وہ تھی تو دراصل نائمہ کی ہم ذوق اور اسی کی دوست، مگر نائمہ کے تعلق سے فاریہ سے بھی اس کا ملنا جلنا ہو گیا۔ کرن کے والد ایک کالج میں فلسفے کے پروفیسر تھے۔ وہ مذہب اور اہل مذہب کے سخت خلاف تھے۔ ان کے زیر اثر ان کی بیٹی کرن بھی ایسے ہی خیالات رکھتی تھی اور بڑے فخر سے ان کا اظہار بھی کرتی تھی۔ نائمہ کے لیے تو اس میں خیر کوئی مسئلہ نہیں تھا، لیکن فاریہ کو یہ باتیں بالکل پسند نہیں آتی تھیں۔ بات اگر کچھ مذہبی لوگوں کے منفی رویوں پر تنقید کی ہوتی تو فاریہ کو کوئی مسئلہ نہیں تھا، مگر کرن مذہبی اعمال تو کجا اعتقادات کو بھی اہمیت نہیں دیتی تھی۔ انٹر کے بعد کرن الگ کالج میں پڑھنے لگی، جبکہ نائمہ اور فاریہ ساتھ ہی رہے۔ کالج کے بعد فاریہ نے کرن سے ملنا جلنا باقی نہیں رکھا تھا، لیکن نائمہ سے کرن کے تعلقات باقی رہے اور وہ دونوں کبھی کبھار ملاقات کر لیتی تھیں۔ پھر ایک روز نائمہ نے فاریہ کو بتایا کہ کرن کے والد اپنی فیملی کو لے کر ایک مغربی ملک شفٹ ہو رہے ہیں۔ جانے سے قبل کرن اس سے ملنے آ رہی ہے، اس لیے وہ بھی اس کے گھر آ جائے۔ چنانچہ فاریہ بھی اس کے گھر آ گئی تاکہ کچھ پرانے دنوں کے حوالے سے گپ شپ ہو جائے اور وہ کرن کو الوداع بھی کہہ سکے۔ یہ ملاقات اس پہلو سے بہت اچھی رہی کہ پرانی کلاس فیلوں سے ملاقات ہو گئی، لیکن فاریہ کے لیے کرن سے ملنا کئی پہلوؤں سے بڑا تکلیف دہ تھا۔ اسے پہلا جھٹکا تو کرن کو دیکھ کر ہی لگا۔ اسے دوپٹے کا بے وزن کپڑا ہمیشہ ایک بوجھ لگا تھا۔ کالج میں یہ بوجھ وہ کسی نہ کسی طرح ڈھو رہی تھی، مگر اب اس نے یہ بھاری بوجھ اپنے کندھوں سے اتار پھینکا تھا۔ کپڑے جدید فیشن کے مطابق اور تراش خراش میں ان تمام ہتھیاروں سے لیس تھے جو صنف مخالف کے دل و دماغ میں تہلکہ مچاتے تھے۔ جب گفتگو شروع ہوئی تو فاریہ کے لیے اس وقت صورتحال بڑی تکلیف دہ ہو گئی جب کرن نے حسب عادت مذہب کا مذاق اڑانا شروع کر دیا۔ وہ اپنی گفتگو میں مغربی ممالک کے رہن سہن کی بہت تعریف کر رہی تھی۔ بغیر کسی وجہ کے یہ تعریف اس وقت مذہب پر تنقید میں تبدیل ہو گئی جب کرن نے کہا، یار مغرب نے یہ ساری ترقی مذہب اور خدا کے تصور سے نجات پا کر حاصل کی ہے۔ تم بالکل ٹھیک کہہ رہی ہو، نائمہ نے اس کی تائید کرتے ہوئے کہا۔ پتہ نہیں ہمارے ہاں وہ وقت کب آئے گا جب لوگ ایسے فرسودہ تصورات سے نجات حاصل کریں گے۔ میں تو ایک مغربی اسکالر کی اس بات پر یقین رکھتی ہوں کہ نسل انسانی تب تک آزاد نہیں ہو سکتی جب تک خدا کو دیے ہوئے اپنے اختیارات واپس نہیں لے لیتی۔ کرن نے ترقی کے ساتھ آزادی کو بھی ایک بے خدا زندگی کا فیض ثابت کرتے ہوئے کہا تو فاریہ سے رہا نہ گیا۔ یار کرن تم پتہ نہیں کس طرح کی انسان ہو،
خدا ایک زندہ ہستی ہے جسے فلسفیانہ موشگافیوں سے ختم نہیں کیا جا سکتا۔ تم معصوم ہو فاریہ، تمہیں نہیں معلوم کہ خدا کا تصور انسانوں کی ایجاد ہے۔ کرن نے شفقت آمیز لہجے میں فاریہ کو سمجھایا اور پھر اپنے دعوے کی تائید میں ایک شعر پڑھا۔ خدا کو اہل جہاں جب بنا چکے تو نیاز، پکار اٹھے خدا نے ہمیں بنایا ہے۔ کرن کا شعر پوری طرح ختم بھی نہ ہوا تھا کہ دروازے کی گھنٹی بجی۔ فاریہ، جس کے لیے اس نشست پر بیٹھنا اب مشکل ہو چکا تھا، وہ تیزی سے اٹھتے ہوئے بولی، میں دیکھتی ہوں باہر کون ہے۔ فاریہ نے دروازہ کھولا تو باہر عبداللہ کھڑا ہوا تھا۔ فاریہ کو دیکھ کر وہ حسب عادت مسکرایا اور اپنے مخصوص ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا، السلام علیکم فاریہ، آپ خیریت سے ہیں؟ پھر اس کے جواب کا انتظار کیے بغیر اپنے آنے کا مقصد بیان کرتے ہوئے بولا، مجھے اسماعیل صاحب سے ملنا ہے، کیا وہ گھر پر ہیں؟ اس وقت اسماعیل صاحب گھر پر نہیں تھے۔ فاریہ کو یہ بھی معلوم تھا کہ وہ آمنہ بیگم کے ساتھ باہر گئے ہیں اور رات سے پہلے نہیں آئیں گے، مگر اس وقت وہ کرن کی ناک توڑنا چاہتی تھی اور ناک توڑنے والا شخص اس کے سامنے کھڑا تھا۔ یہ ممکن نہیں تھا کہ وہ عبداللہ کو باہر سے لوٹا دیتی۔ اس نے عبداللہ کو اندر آنے کا اشارہ کرتے ہوئے کہا، عبداللہ بھائی، وہ تو گھر پر نہیں ہے لیکن تھوڑی ہی دیر میں آ جائیں گے، اس وقت تک آپ اندر آ کر انتظار کر لیجئے۔ عبداللہ نے ایک لمحے کے لیے سوچا، پھر اس کی رہنمائی میں چلتا ہوا ڈرائنگ روم تک آ گیا۔ اسے اندر آتا دیکھ کر نائمہ نے تیزی سے دوپٹہ سر پر رکھا۔ البتہ کرن حسب سابق بے تکلفی سے ٹانگ پر ٹانگ چڑھائے بیٹھی رہی۔ فاریہ نے اس کا تعارف کرن سے کراتے ہوئے کہا، یہ عبداللہ بھائی ہیں اور یہ کرن ہیں، ہماری سابقہ کلاس فیلو۔ پھر اس نے نائمہ کو مخاطب کیا جو اسے حیرت اور ناگواری کے ملے جلے تاثر کے ساتھ گھور رہی تھی۔ عبداللہ بھائی نانا ابو سے ملنے آئے تھے، وہ تو ہیں نہیں، میں نے سوچا ان کے ساتھ ایک کپ چائے ہی پی لی جائے۔ فاریہ ایک لمحے کے لیے رکی اور شرارت بھرے انداز میں مسکراتے ہوئے نائمہ سے بولی، نائمہ، مہمانوں کے لیے ذرا چائے تو بناؤ۔ نائمہ فاریہ کی بات سن کر جھنجھلا اٹھی۔ اسے غصہ آ رہا تھا کہ جب نانا اور امی گھر پر نہیں ہیں تو فاریہ عبداللہ کو اندر لے کر کیوں آئی، اور وہ بھی اس وقت جب اس کی ایک پرانی سہیلی اس سے ملنے آئی ہوئی ہے۔ لیکن مروت اور لحاظ میں اس وقت وہ کچھ کہہ نہیں سکتی تھی۔ چاروں ناچار اسے اٹھنا پڑا۔ وہ جھلائے ہوئے انداز میں کچن کی طرف چلی گئی۔ اس کے جانے کے بعد فاریہ نے ایک صوفے پر بیٹھتے ہوئے عبداللہ سے کہا، آپ بیٹھیے نا۔ عبداللہ بیٹھ گیا اور فاریہ کرن سے عبداللہ کا تفصیلی تعارف کرانے لگی۔ عبداللہ کا تعلیمی اور پیشہ ورانہ تعارف متاثر کن تھا۔ تعارف ختم ہوا تو کرن ایک گرم جوش مسکراہٹ کے ساتھ اس کی طرف قدرے جھکتی ہوئی بولی، بہت خوشی ہوئی آپ سے مل کر۔ وہ جھکتے وقت اس بات سے قطعاً بے پرواہ تھی کہ اس نے دوپٹہ نہیں پہن رکھا ہے۔ جواب میں عبداللہ نے کہا، مجھے بھی بہت خوشی ہوئی۔ یہ کہتے ہوئے عبداللہ نے نظر اٹھا کر کرن کی طرف دیکھا اور تیزی کے ساتھ نظر جھکا لی۔ اس کے بعد جب تک عبداللہ بیٹھا رہا اس نے نظر اٹھا کر کرن کو نہیں دیکھا۔ خاموشی کا ایک طویل وقفہ آیا، جس کے بعد فاریہ نے جنگ کا میدان ہموار کرتے ہوئے کہا، یار کرن، وہ عبداللہ بھائی کے آنے سے پہلے تم کیا شعر پڑھ رہی تھیں؟ کرن نے ایک لمحے کو رک کر غور سے عبداللہ کو دیکھا۔ وہ نظروں ہی نظروں میں عبداللہ کو تول رہی تھی۔ عبداللہ کے جھکے ہوئے سر نے اس کی ہمت بندھائی۔ اس نے پورے اعتماد کے ساتھ شعر دہرا دیا۔ اس کے خاموش ہونے پر فاریہ نے عبداللہ سے کہا، کرن کا خیال ہے کہ خدا کے تصور سے نجات حاصل کیے بغیر ترقی ممکن نہیں۔ کرن کو اپنی اس بات پر اس قدر اعتماد تھا کہ وہ عبداللہ کا جواب سنے بغیر بولی، مذہب پری ماڈرنزم میں
کائنات کی توجیہ کا ایک طریقہ تھا، مگر اب جب سائنس کی ترقی نے ہمیں بتا دیا ہے کہ یہ کائنات کن فزیکل لاز کی بنیاد پر چل رہی ہے، ہمیں کسی خدا کو ماننے کی ضرورت نہیں ہے۔ کرن کے لہجے میں تحکم اور اعتماد کمال درجے کو پہنچا ہوا تھا۔ اس کے جملوں میں موجود پری ماڈرنزم کے الفاظ یہ بتا رہے تھے کہ وہ انکار خدا کی فکری روایت سے واقف تھی۔ عبداللہ نے جو اس علمی اور فکری روایت کو کرن سے زیادہ جانتا تھا، تحمل سے اس کی بات سنی اور دھیمے لہجے میں بولا، آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ فزیکل لاز کے ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ یہاں کوئی خدا نہیں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں کوئی لا میکر بھی ضرور ہوگا۔ کیا یہ کامن سینس کی بات نہیں؟ کرن اس کا جواب سن کر گڑبڑا گئی۔ اس کے چہرے کے تاثرات سے صاف ظاہر تھا کہ وہ عبداللہ کو جواب دینا چاہ رہی ہے، مگر اس بات کا کوئی فوری جواب اس سے بن نہیں پڑ رہا۔ مگر اب کرن کو اندازہ ہو چکا تھا کہ سر جھکائے بیٹھا ہوا شخص جسے وہ گاؤدی سمجھی تھی اتنا پیدل نہیں تھا۔ عبداللہ نے ایک وقفے کے بعد کہا، یہی قرآن مجید کا طریقہ ہے۔ کائنات جن فزیکل لاز کے تحت چل رہی ہے، وہ ان سے پیدا ہونے والے نظم، ترتیب، تنظیم کو بار بار سامنے رکھ کر یہ واضح کرتا ہے کہ کائنات کے اتنے مختلف اور باہم متضاد اجزاء حیرت انگیز طور پر ہم آہنگ ہیں اور مل کر وہ لائف سپورٹنگ سسٹم ترتیب دیتے ہیں جو سر تسر انسان دوست اور حیات دوست ہیں۔ یہ بغیر کسی خالق کی مداخلت کے کیسے ممکن ہے؟ قرآن کے ذکر پر کرن نے برا سا منہ بنا کر جواب دیا، قرآن کا ذکر تو آپ بالکل نہ کیجیے۔ ساری مذہبی کتابوں کی طرح اس میں بھی بڑی غلطیاں پائی جاتی ہیں۔ فاریہ جو کرن کی یہ بات پہلے بھی کئی دفعہ سن چکی تھی، وضاحت کرتے ہوئے بولی، کرن کا کہنا ہے کہ قرآن میں زبان و بیان اور گرامر کی بہت سی غلطیاں ہیں، اس لیے یہ اللہ کا کلام نہیں ہو سکتا۔ فاریہ کی اس بات پر عبداللہ نے سر اٹھا کر اسے دیکھا اور ہنستے ہوئے کہا، کرن صاحبہ تو اللہ تعالیٰ کو بھی نہیں مانتی، اس لیے قرآن کا اللہ کی طرف سے ہونا نہ ہونا ویسے بھی ان کا مسئلہ نہیں ہونا چاہیے۔ مگر میں بتاتا ہوں کہ یہ دراصل کس کا مسئلہ ہے۔ یہ مسئلہ در حقیقت اسلام مخالف مستشرقین کا ہے، جو اللہ کو تو مانتے ہیں مگر قرآن کو اللہ کا کلام نہیں مانتے۔ مگر ایسی باتوں کی کمزوری تو 2 منٹ میں واضح ہو سکتی ہے۔ وہ کیسے؟ فاریہ نے اشتیاق کے ساتھ کہا، دیکھیے قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے، یہ ثابت کرنا سب سے زیادہ قرآن مجید کے پہلے مخاطبین مشرکین عرب کے لیے اہم تھا۔ یہ کام سب سے زیادہ آسانی سے وہی کر بھی سکتے تھے، کیونکہ وہ شعر و خطابت اور ادب و بلاغت کے بادشاہ تھے۔ انہیں یہ کوشش بھی ضرور کرنی چاہیے تھی، کیونکہ وہ اسلام کے بدترین دشمن تھے۔ اس دشمنی میں انہوں نے ہر حربہ اختیار کیا، مگر کبھی یہ نہیں کہا کہ قرآن میں گرامر یا زبان کی کوئی غلطی ہے۔ سوال یہ ہے کہ اگر قرآن میں کوئی غلطی وہ لوگ دریافت نہیں کر سکے تو پھر سینکڑوں سال بعد پیدا ہونے والے لوگ کیسے قرآن کی غلطی نکال سکتے ہیں؟ یہ تو ایسے ہی ہے جیسے اردو یا فارسی زبان بولنے والا کوئی شخص گرامر کی کتابوں سے انگریزی سیکھے اور پھر دنیا کو یہ بتائے کہ اس نے شیکسپیئر کے کلام میں غلطیاں نکال لی ہیں، یا پھر کوئی انگریز اردو سیکھ کر دنیا کو بتائے کہ کلام غالب میں فلاں غلطیاں پائی جاتی ہیں۔ یاد رکھیے، کلاسیکل لٹریچر سے زبان کے قواعد وجود میں آتے ہیں۔ قواعد کی بنیاد پر ان کو پرکھنا سطحی انداز فکر کی دلیل ہے۔ یہی سبب ہے کہ جو غلطیاں مستشرقین قرآن میں نکالتے ہیں وہ کسی ناواقف شخص کو تو کچھ متاثر کر سکتی ہیں، لیکن زبان و بیان کا اچھا ذوق رکھنے والا کوئی شخص ان سے پہلے کبھی متاثر ہوا ہے نہ آئندہ ہو سکتا ہے۔ اس لیے یہ سارے اعتراضات بچکانہ نوعیت کے ہیں۔ پھر اس نے ایک اور آسان مثال سے اپنی بات کی وضاحت کی۔
عربی گرامر کی بنیاد پر قرآن میں غلطیاں نکالنا ایسا ہی ہے جیسے میڈیکل کی کسی کتاب میں کسی انسانی عضو کے کچھ فنکشنز لکھے ہوں، پھر تحقیق سے معلوم ہو کہ یہ عضو ایک اور کام بھی کرتا ہے۔ اب صحیح رویہ تو یہ ہوگا کہ اس عمل اور فنکشن کو میڈیکل کی کتاب میں لکھ دیا جائے، نہ کہ میڈیکل کی کتاب کو بنیاد بنا کر یہ کہا جائے کہ فلاں عضو میں ایک غلطی دریافت ہو گئی ہے۔ عبداللہ بول رہا تھا اور کرن کے چہرے پر ایک رنگ آ رہا تھا اور ایک جا رہا تھا۔ عبداللہ نے اس کے مبلغ علم کا منبع بھی واضح کر دیا تھا اور اعتراض کا ایک واضح جواب بھی دے دیا تھا۔ اسی دوران میں نائمہ چائے کی ٹرے اٹھائے کمرے میں داخل ہوئی۔ اسے اندر آتا دیکھ کر فاریہ نے کہا، بعض لوگوں کا خیال ہے کہ دنیا میں جو ظلم، ناانصافی، حادثات اور سانحات پائے جاتے ہیں وہ اس بات کو ماننے کی اجازت نہیں دیتے کہ اس دنیا کا کوئی خالق و مالک ہے۔ نائمہ چائے رکھ کر خاموشی سے بیٹھ گئی۔ اس کے چہرے پر تناؤ تھا، وجہ صاف ظاہر تھی، یہ اعتراض نائمہ کا تھا۔ عبداللہ نے بدستور جھکے ہوئے سر اور دھیمے لہجے کے ساتھ کہا، یہ دنیا کو آخرت کے بغیر دیکھنے کا نتیجہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اصل دنیا اور اصل زندگی آخرت کی ہے، جبکہ یہ عارضی اور فانی دنیا تو اس نے صرف امتحان کے لیے بنائی ہے۔ اس مقصد کے لیے یہاں انسان کو اختیار و آزادی دی گئی ہے۔ اس اختیار سے ظلم وجود میں آتا ہے۔ اسی طرح امتحان کی غرض سے سانحات و حادثات بھی ہوتے رہتے ہیں، یہ بھی امتحان کی غرض سے دنیا میں رکھے گئے ہیں، مگر یہ حقیقت کا صرف ایک پہلو ہے۔ اس دنیا میں سانحات سے زیادہ انعامات اور مہربانیاں ہیں۔ انسان کو دونوں طرف دیکھنا چاہیے، نعمت پر شکر اور مصیبت پر صبر کرنا چاہیے۔ جنت اسی کا بدلہ ہے۔ نائمہ خاموشی سے سنتی رہی۔ اس کے اعتراضات کی عمارت برسہ برس میں تعمیر ہوئی تھی۔ عبداللہ کے چند جملوں کا اس پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ البتہ کرن نے نائمہ کی طرف سے عبداللہ کو جواب دینا ضروری سمجھا۔ وہ نائمہ کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، یہ جنت بھی ایک اور خیالی تصور ہے، مذہبی یوٹوپیا۔ بھائی یہی وہ باتیں ہیں جو ہمیں دنیا میں ترقی سے محروم رکھے ہوئے ہیں۔ آخرت اور خدا کی باتیں کر کے ہم لوگوں نے مذہب کو افیون بنا لیا ہے اور اپنی صلاحیتوں کو استعمال کرنا چھوڑ دیا ہے۔ کرن نائمہ سے حمایت کی طلبگار تھی، مگر نائمہ دل سے اس سے متفق ہونے کے باوجود خاموش رہی۔ وہ عبداللہ کے سامنے کچھ بولنا نہیں چاہ رہی تھی۔ نائمہ کے بجائے عبداللہ نے اس کی بات کا جواب دیتے ہوئے کہا، جو لوگ ایسا کرتے ہیں وہ غلط کرتے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ تو یہ بات نہیں کہتے کہ اپنی صلاحیت استعمال نہ کرو۔ وہ تو دنیا کے بارے میں بھی اسباب اکٹھا کرنے کا کہتے ہیں، اور اس سے بڑھ کر جنت کے متعلق بھی بتاتے ہیں کہ اس میں داخل ہونے کے لیے ضروری ہے کہ انسان راہ خدا میں جد و جہد کرے۔ کرن جنت کے دوبارہ ذکر پر تل ملا اٹھی۔ وہ تنک کر بولی، ہاں وہی جنت جس کے متعلق شاعر نے کیا خوب کہا ہے، دوزخ کی دیوار پر چڑھ کر میں نے اور شیطان نے دیکھا، سہمی ہوئی حوروں کے پیچھے وحشی ملا بھاگ رہے ہیں۔ پھر اس نے ہنستے ہوئے عبداللہ سے کہا، آپ برا مت مانیے گا مگر آپ کے قرآن میں ہر جگہ حوروں ہی کا تو ذکر ہے۔ کرن کی بات سے عبداللہ کو اندازہ ہو گیا کہ گفتگو اب دلائل کی حدود سے باہر نکل چکی ہے۔ اس نے متانت سے کہا، آپ کی معلومات درست نہیں ہیں۔ قرآن مجید کی 6236 آیات میں صرف 4 مقامات پر حوروں کا لفظ آیا ہے، مگر اس بات کو جانے دیجیے۔ اہم بات یہ ہے کہ ہمیں ہر حال میں تہذیب اور شائستگی کا دامن تھامے رہنا چاہیے۔ عبداللہ کا اشارہ کرن کے سنائے ہوئے شعر کی طرف تھا۔ جی شائستگی اور تہذیب کا یہ درس آپ پہلے ذرا ملاؤں کو سکھا دیں، جو اپنے سے مختلف نقطۂ نظر کے لوگوں کو کافر اور واجب القتل قرار دیتے ہیں، جو خود کو سر تسر حق اور اپنے سوا ہر ایک کو
सरापा बातिल समझते हैं। जो इख्तिलाफ राय बर्दाश्त कर सकते हैं ना किसी और नुक्ता नजर के फर्द को जीने का हक देने के लिए तैयार हैं। जो इनसे इख्तिलाफ कर दे भूखे भेड़ियों की तरह उसके पीछे लग जाते हैं। और लगता है कि आप मजहबी इख्तिलाफात में एक दूसरे के खिलाफ लगाए गए फतवों, उछाले गए कीचड़, इल्जाम व बहतान और फिरका वाराना कत्लो गारत करी से वाकिफ नहीं हैं। किरण ने तुंद और तेज लहजे में बात शुरू की और एक तंज पर उसे खत्म किया। अब्दुल्ला ने उस तुंद और तेजी का जवाब बहुत नरमी और शाइस्तगी से देते हुए कहा, जी मुझे मालूम है, मैं सब जानता हूं, मगर उनकी गैर शाइस्तगी से मेरे और आपके लिए गैर शाइस्ता होने का जवाज पैदा नहीं हो जाता। दीन में मेयार तो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाते वाला सिफात होती है। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे तहजीब और शाइस्तगी ही सिखाई है। मैं इसका दामन कभी हाथ से नहीं छोड़ सकता। रहे आम इंसान तो उनमें हर तरह के लोग होते हैं। पिछली उम्मतों में तो मुकम्मल गुमराही आ गई थी। हमारे यहां कम से कम एक गुरोह ईमान की राह पर और आला इखलाक के रास्ते पर खड़ा होकर हमेशा सच्चाई की तरफ बुलाता रहेगा। ऐसे लोग आज भी मौजूद हैं। आप उनको क्यों नहीं तलाश करती? हमें रस चूसने वाली शहद की मक्खी की तरह बनना चाहिए जो फूलों की तलाश में रहती हैं। गंदगी की मक्खी बनना किसी आला इंसान को ज़ेब नहीं देता। किरण के पास इन बातों का कोई जवाब नहीं था, मगर उसके चेहरे की बेपरवाही साफ बता रही थी कि उस पर अब्दुल्ला की किसी बात का कोई असर नहीं हुआ। अब्दुल्ला ने फारिया से मुखातिब होकर कहा, याद है फारिया, पिछले दिनों मैंने आपके एक सवाल के जवाब में कहा था कि हम मुसलमान समझते हैं कि हम सिर्फ अमल की आजमाइश में हैं। फिक्र और अकीदे का मुश्किल तरीन इम्तहान सिर्फ गैर मुस्लिमों का मुकद्दर है। फारिया ने सर हिलाते हुए कहा, जी मुझे याद है, आपने कहा था कि हम मुसलमानों का असल अलमिया यह है कि हम फिक्र ईमान के इम्तहान को यहूद और नसारा का मसला समझते हैं। हालांकि हमारे लिए भी ये इम्तहान जारी है। दूसरों के लिए इसका मतलब ईमान कबूल करना है और हमारे लिए इसका मतलब सच्चाई कबूल करना है। मगर हमारी अक्सरियत अपने मतलब की हद तक सच्चाई कबूल करने में दिलचस्पी रखती है। जो सच्चाई हमारे तासुबात के खिलाफ हो, हमें उसमें कोई दिलचस्पी महसूस नहीं होती, बल्कि अक्सर तो हम उस सच्चाई के दुश्मन हो जाते हैं। फारिया का इशारा बिल्कुल वाज़ेह था, मगर अब्दुल्ला अब इस बहस और मुबाहिसे को खत्म करना चाहता था। इसलिए उसने गुफ्तगू का रुख बदलते हुए नाइमा से पूछा, इस्माइल साहब कब तक आएंगे? वो और अम्मी काम से गए हैं, रात तक आएंगे। नाइमा ने असल बात बता दी जो फारिया ने छुपा ली थी। अब्दुल्ला ये सुनते ही खड़ा हो गया। अच्छा तो मैं फिर बाद में आऊंगा, उन्हें मेरा सलाम कहिएगा। आप चाय तो पी लीजिए, फारिया ने उसे रोकते हुए कहा तो उसने जवाब दिया, नहीं शुक्रिया, मैं खामखा आप लोगों की नशिस्त में मुखिल हो गया, माजरत चाहता हूं। उसने नाइमा की तरफ देखकर कहा, मगर वो खामोश रही। नाइमा को इस बात का सख्त अफसोस था कि उसकी सहेली किरण उसके घर आखिरी दफा मिलने आई भी तो उसके लिए एक नागवार सूरत हाल पैदा हो गई। अब्दुल्ला उठकर कमरे से बाहर गया तो फारिया भी उसे दरवाजे तक छोड़ने बाहर चली गई। उसके जाने के बाद किरण नाइमा से बोली, यह आदमी बज़ाहिर तालीम याफ्ता है, मगर अंदर से एक जाहिल मौलवी के सिवा कुछ नहीं है। मैं तो लिहाज कर गई कि तुम्हारा मेहमान है, वरना ऐसा मजा चखाती कि हमेशा याद रखता। किरण ने अपना गुस्सा अब्दुल्ला पर उतारते हुए कहा, हां तुम सही कह रही हो, मजहब अफ्यूम का नशा बनकर इन लोगों के रगो पै में उतरा हुआ होता है। नाइमा अब्दुल्ला और किरण की गुफ्तगू के बेशतर हिस्से में मौजूद नहीं थी, मगर फिक्री तौर पर वो किरण की तरफ ही थी, इसलिए उसने किरण की हां में हां मिलाई। यार ये साहब हैं कौन?
اور تمہارے گھر کا رخ کیسے کر لیا؟ کرن نے معنی خیز انداز میں نائمہ سے سوال کیا۔ یہ میرے نانا کے چہیتے ہیں، انہی سے ملنے آتے ہیں، نائمہ نے ناگواری کے ساتھ جواب دیا۔ مگر یار تم بچ کر رہنا، کہیں یہ اجٹ ملا ہماری حوروں سے زیادہ حسین نائمہ کے پیچھے نہ لگ جائے اور پھر تم اس سے سہمی سہمی نہ بھاگ رہی ہو۔ کرن نے بےہودہ انداز میں قہقہا مار کر کہا۔ نائمہ نے کوئی جواب نہیں دیا، مگر چہرے کے تاثرات سے صاف ظاہر تھا کہ اس کے دل میں عبداللہ کے لیے ناپسندیدگی کے جذبات پیدا ہو چکے تھے۔ اس واقعے کے تقریباً 2 ہفتے بعد ایک روز اچانک نائمہ کے نانا اسماعیل صاحب کے سینے میں درد اٹھا۔ اس دن اتفاق سے عبداللہ ان سے ملنے آیا ہوا تھا۔ اسماعیل صاحب اکثر عبداللہ کو اپنے گھر بلا لیتے تھے۔ انہیں عبداللہ کی شکل میں ایک بہت قابل اور نیک نوجوان نظر آیا تھا، جو عام نوجوانوں کے برعکس بہت ذمہ دار، باشعور اور با اخلاق تھا۔ بلا شبہ قدرت نے عبداللہ کو غیر معمولی شخصی خوبیوں سے نوازا تھا۔ بے پناہ ذہانت اور صلاحیت کی بنا پر اسے اسکول کے زمانے ہی سے اسکالرشپ ملتی رہی۔ یوں ماں باپ کے سائے سے محروم ہونے کے باوجود وہ اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ تعلیم کے فوراً بعد ایک بہترین جاب سے وہ اپنے کیریئر کا آغاز کر چکا تھا اور بتدریج ترقی کی سیڑھیوں پر کامیابی سے چڑھ رہا تھا۔ زندگی غموں اور خوشیوں کی دھوپ چھاؤں کا نام ہے۔ سارے آثار یہ تھے کہ زندگی کی تپتی دھوپ سہنے کے بعد اب خوشیوں کی ردا اس پر سایہ فگن ہونے والی تھی۔ عمرے کے سفر پر عبداللہ نے برسات سے قبل چلنے والی ٹھنڈی ہواؤں کو اپنے وجود کا احاطہ کرتے محسوس کر لیا تھا۔ اسماعیل صاحب کے خاندان میں اسے وہ سب کچھ نظر آ گیا تھا جس سے وہ محروم تھا، اس لیے ان کے بلانے پر وہ ہر دفعہ بہت شوق اور اہتمام سے ان کے گھر جاتا تھا۔ دوسری طرف اسماعیل صاحب کو بھی اس نوجوان کی شکل میں اپنی اولاد نرینہ کی کمی کا احساس دور ہوتا دکھائی دے رہا تھا۔ عبداللہ میں انہیں وہ ذمہ داری اور صلاحیت نظر آئی تھی جس کی بنا پر ان کا ارادہ تھا کہ وہ اپنی نواسی اور بیٹی کی ذمہ داری اس کو سونپ کر اطمینان سے دنیا سے رخصت ہو سکتے ہیں۔ اس روز بھی وہ اسماعیل صاحب کے بلانے پر آفس سے واپس آتے ہوئے ان کے گھر آ گیا تھا۔ وہ ڈرائنگ روم میں بیٹھا کافی دیر سے ان کا انتظار کر رہا تھا، مگر وہ نہیں آئے۔ پھر ان کی صاحبزادی آمنہ بیگم نے بتایا کہ ان کے سینے میں درد اٹھ رہا ہے۔ عبداللہ نے فوراً انہیں اسپتال لے جانے کا نہ صرف مشورہ دیا بلکہ خود اصرار کر کے انہیں ہسپتال لے گیا۔ وہاں معلوم ہوا کہ اسماعیل صاحب کو ہلکا سا ہارٹ اٹیک ہو چکا ہے۔ ڈاکٹروں نے انہیں تفصیلی معائنے اور احتیاط کے پیش نظر ہسپتال میں داخل کر لیا۔ اس خاندان کے کفیل اور سرپرست اسماعیل صاحب تھے۔ جب وہ خود ہسپتال آ گئے تو ایک مسئلہ پیدا ہو گیا۔ مالی طور پر تو کچھ نہ کچھ انہوں نے اچھے برے وقت کے لیے پس انداز کر رکھا تھا، مگر ایسے مسائل سے نمٹنے کے لیے کسی مرد کا ہونا بہت ضروری ہوتا ہے۔ اس کمی کو عبداللہ نے بہت خوبی سے نبھایا۔ وہ دن میں اپنے دفتر جاتا اور رات بھر ان کے ہسپتال میں رکتا۔ صبح کے وقت آمنہ بیگم آ جاتی اور دوپہر سے شام تک نائمہ ان کے ساتھ رکتی۔ نائمہ ایک پر اعتماد اور حوصلہ مند لڑکی تھی۔ اسے یقین تھا کہ وہ اس مسئلے کو تنے تنہا بہت اطمینان کے ساتھ ہینڈل کر سکتی ہے۔ عبداللہ ویسے بھی اسے شروع ہی سے ناپسند تھا۔ اس نے بہت منع کیا کہ وہ رات کو نہ رکے، مگر عبداللہ کا اصرار تھا کہ رات کو وہی رکے گا۔ اسماعیل صاحب نے اس کی تائید کی اور نائمہ کی والدہ آمنہ بیگم نے بھی اس کے ہونے کو ایک غیبی مدد سمجھا۔ یوں ہسپتال کے ان دنوں میں وہ اس خاندان سے قریب ہوتا چلا گیا، سوائے نائمہ کے جس کے دل میں ہر گزرتے دن کے ساتھ عبداللہ کی ناپسندیدگی بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ اس ناپسندیدگی کا سبب بھی انہی دنوں میں نائمہ پر واضح ہونے لگا تھا۔ یہ عبداللہ کے اندر موجود اللہ تعالیٰ کی گہری محبت تھی جو بات بے بات پر اس کی زبان پر اللہ کا نام لے آتی تھی۔
نائمہ کو اس نام سے چڑ تھی۔ جب اللہ کے نام سے چڑ تھی تو عبداللہ کے متعلق اس کی رائے کیسے مختلف ہو سکتی تھی؟ یہ اسماعیل صاحب کا ہسپتال میں چوتھا دن تھا۔ پہلے ان کی اینجیوگرافی ہوئی، جس کے فوراً بعد ڈاکٹروں نے ان کی اینجیو پلاسٹی کر دی۔ اب ان کی حالت خطرے سے باہر ہو چکی تھی اور وہ خود کو بہت بہتر محسوس کر رہے تھے، مگر 4 دن کی فکر اور بے آرامی کے سبب آمنہ بیگم آج خود کو کچھ بہتر محسوس نہیں کر رہی تھی۔ سیانے ٹھیک کہتے ہیں، بیماری فرد پر نہیں آتی، پورے گھرانے پر آتی ہے۔ یہی اسماعیل صاحب کے گھرانے کے ساتھ ہوا تھا۔ بیمار تو وہ ہوئے تھے، مگر نائمہ اور آمنہ بیگم بھی مکمل بے آرامی کی زد میں تھے۔ سب سے زیادہ بے آرام عبداللہ تھا، مگر اس کا کیا ذکر کہ اس نے یہ ذمہ داری رضاکارانہ طور پر لی تھی۔ پھر وہ اور نائمہ نوجوان تھے، اس بے آرامی کو قدر ہمت سے جھیل گئے، مگر آمنہ بیگم پر آج اس بے آرامی کا اثر ہو چکا تھا۔ اپنے والد کی طرف سے انہیں فکر بھی بہت تھی۔ یہ بھی اندیشہ تھا کہ باپ کو کچھ ہو گیا تو ان 2 خواتین کے لیے مشکل زندگی اور مشکل ہو جائے گی۔ اس فکر و بے آرامی نے آج انہیں کچھ بیمار کر دیا تھا، اس لیے رات ہونے کے باوجود ابھی تک ہسپتال نہیں آئی تھی، ورنہ ان کا معمول تھا کہ عبداللہ کے آنے کے بعد رات کے وقت نائمہ کو ہسپتال سے گھر لے جانے کے لیے وہ خود آتی تھی۔ اس وقت نائمہ ہسپتال میں نانا ابو کے پاس بیٹھی انہی کا انتظار کر رہی تھی۔ تھوڑی دیر قبل عبداللہ آ چکا تھا۔ عبداللہ کے لیے نائمہ کی قربت ایک خوشگوار تجربہ ہوتا تھا، مگر نائمہ کا معاملہ اس کے بالکل برعکس تھا۔ اس نے عبداللہ کے آتے ہی گھڑی دیکھنی شروع کر دی تھی۔ اسے گھر جانے کی جلدی نہیں تھی۔ اس کا اصل مسئلہ یہ تھا کہ عبداللہ کے ساتھ ایک لمحہ بیٹھنا بھی اس پر گراں گزرتا تھا۔ نائمہ کو چند دنوں میں ہی تجربہ ہو گیا کہ یہ شخص بیماری کو اتنا گلیمرائز کرتا ہے کہ صحت مند شخص کو بھی اپنے آپ کو بیمار دیکھنے کی خواہش پیدا ہو جاتی۔ بیمار کا اجر، گناہوں کی معافی اور پیغمبروں کی بیماریوں میں صبر کے واقعات جب وہ سنانے لگتا تو آمنہ بیگم اور اسماعیل صاحب سر دھننے اور نائمہ کا دل چاہتا کہ اپنی جوتی اٹھائے اور اس کے سر پر برسا دے۔ کبھی کبھی اس کا دل چاہتا کہ کسی طرح عبداللہ کو ہسپتال کی 3ری منزل سے نیچے دھکا دے دے تاکہ اس کی ٹانگیں ٹوٹ جائیں، پھر وہ مہینہ بھر ہسپتال میں رہے اور اپنے آپ کو یہ سارے مذہبی قصے جنہیں نائمہ خرافات کہتی تھی سناتا رہے۔ آج کا دن نائمہ کے لیے بہت غنیمت تھا کہ ابھی تک عبداللہ خاموش تھا۔ اس کا ایک سبب شاید یہ تھا کہ آمنہ بیگم ابھی نہیں آئی تھی، کیونکہ اپنا دکھڑا وہی روتی تھیں اور تسلی کی باتیں بھی عبداللہ انہی سے کیا کرتا تھا۔ تاہم پھر بھی نائمہ کو عبداللہ کا وجود گراں گزر رہا تھا، اس لیے وہ اٹھ کر باہر چلی گئی۔ کافی دیر تک جب نائمہ نہ لوٹی تو اسماعیل صاحب نے عبداللہ سے کہا، بیٹا ذرا جا کر نائمہ کو دیکھو، وہ کہاں رہ گئی ہے؟ عبداللہ اسبات میں سر ہلاتے ہوئے اٹھا اور نائمہ کی تلاش میں ادھر ادھر دیکھتا ہوا وارڈ سے باہر آ گیا۔ وہ یہاں پہنچا ہی تھا کہ اسے نائمہ فاریہ کے ساتھ کھڑی ہوئی نظر آئی۔ فاریہ نے بھی عبداللہ کو دیکھ لیا تھا۔ وہ عبداللہ سے بہت تپاک سے ملتے ہوئے بولی، السلام علیکم عبداللہ بھائی، آپ کیسے ہیں؟ میں یہاں لینے تو نائمہ کو آئی ہوں، مگر خواہش یہ بھی تھی کہ آپ سے ملاقات ہو جائے، سو اللہ نے یہ خواہش بھی پوری کرا دی۔ عبداللہ نے بھی اسے اسی گرم جوشی سے جواب دیا، میں الحمدللہ بالکل ٹھیک ہوں، لیکن پہلے یہ بتائیے کہ آج نائمہ کو لینے آنٹی کیوں نہیں آئی؟ ان کی طبیعت بالکل ٹھیک ہے، بس ذرا بخار سا محسوس کر رہی ہیں، لیکن میں نے انہیں گولی کھلا دی تھی۔ میں انہیں بستر پر لٹا کر ان سے اصرار کر کے یہاں آئی ہوں کہ نائمہ کو خود لے کر آ جاؤں گی، آپ لوگ بالکل پریشان نہ ہو۔ اس نے عبداللہ کو جواب دیتے ہوئے نائمہ کی طرف دیکھ کر کہا، جو آمنہ بیگم کی بیماری کا سن کر پریشان ہو چکی تھی۔ غالباً آمنہ بیگم کی بیماری والی بات اس نے ابھی تک
نائمہ کو نہیں بتائی تھی۔ عبداللہ نے نائمہ کو پریشان دیکھا تو اسے تسلی دیتے ہوئے کہا، انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا، اللہ سب ٹھیک کر دے گا۔ عبداللہ کے اس جملے پر نائمہ کا دماغ گھوم گیا۔ وہ کئی دنوں سے عبداللہ کی اس نوعیت کی گفتگو برداشت کر رہی تھی۔ اس وقت اپنی والدہ کی طبیعت کا سن کر وہ بہت پریشان تھی۔ ایسے میں عبداللہ کی بات نے جلتی پر تیل کا کام کیا تھا۔ اس نے بمشکل خود پر ضبط کیا اور بہت تحمل کے ساتھ بولی، عبداللہ صاحب، میری والدہ بیمار ہیں، انہیں بخار ہے، انہیں اللہ نہیں بخار کی گولی ٹھیک کرے گی، اور اگر آپ کو میری بات سے اختلاف ہے تو ایسا کیجئے کہ ہسپتال بند کروا دیجئے اور ایک روحانی شفا خانہ کھول کر بیٹھ جائیں، پھر تعویذ لکھ لکھ کر سارے مریضوں میں بانٹیں، اللہ نے چاہا تو سب لوگ اسی سے ٹھیک ہو جائیں گے۔ نائمہ کا لہجہ نرم تھا مگر اس کے الفاظ میں طنز کی گہری کاٹ تھی۔ عبداللہ اس غیر متوقع حملے کے لیے بالکل تیار نہیں تھا۔ وہ قدرے گھبرا کر بولا، نہیں، وہ میرا مطلب یہ تھا کہ اللہ انہیں ٹھیک کر دے گا، علاج تو بے شک کرانا چاہیے، اور اگر علاج نہ کیا جائے تو کیا تب بھی اللہ ٹھیک کر دے گا؟ نائمہ اسے زج کر دینے پر تل چکی تھی۔ نہیں، علاج تو ضرور کرانا چاہیے، یہ بھی اللہ کا حکم ہے، لیکن شفا اللہ ہی دیتا ہے۔ اس موقع پر فاریہ کو اندازہ ہو چکا تھا کہ نائمہ کی کیا کیفیت ہے۔ اس نے محسوس کر لیا کہ اگر اس نے نائمہ کو نہیں روکا تو وہ اس بات کا لحاظ کیے بغیر کہ عبداللہ ان لوگوں کا محسن ہے، اس سے الجھ پڑے گی۔ اس نے فوراً مداخلت کی اور کہا، نائمہ، آنٹی تمہارا انتظار کر رہی ہیں اور تم یہاں باتوں میں لگ گئی۔ پھر وہ عبداللہ سے مخاطب ہو کر بولی، عبداللہ بھائی، تھینک یو ویری مچ، آپ نانا ابو کو بتا دیجئے گا کہ نائمہ میرے ساتھ چلی گئی، آنٹی کی طبیعت کا کچھ نہ کہیے گا، وہ انشاءاللہ صبح تک بالکل ٹھیک ہو چکی ہوں گی۔ ان سے کہیے گا کہ میں یہاں قریب کسی کام سے آئی تھی، اسی لیے نائمہ کو ساتھ لے گئی، میں آپ کو اپنی گاڑی میں چھوڑ آتا ہوں۔ عبداللہ نے مدد کی نیت سے اسے پیشکش کی۔ آپ کا بہت شکریہ، ہم آسانی سے چلے جائیں گے، آپ پلیز نانا ابو کے پاس جائیے، وہ آپ کا انتظار کر رہے ہوں گے۔ عبداللہ کی بات کا جواب اس دفعہ نائمہ نے دیا۔ غالباً اسے احساس ہو چکا تھا کہ وہ بغیر کسی وجہ کے عبداللہ سے بدتمیزی کر رہی تھی۔ نائمہ کا شکریہ عبداللہ کے لیے ایک نعمت غیر مترقبہ تھا۔ وہ انہیں اللہ حافظ کہہ کر خوشی خوشی واپس لوٹ گیا۔ نائمہ میں یہ مذہب بیزاری اور خدا دشمنی پہلے دن سے نہیں تھی، اس کے بہت سے عوامل تھے جنہوں نے نائمہ کو اس قدر تلخ بنا دیا تھا۔ اس کی ذاتی زندگی محرومیوں سے عبارت تھی۔ وہ ایک بے حد حساس اور ذہین لڑکی تھی۔ اس کے بہت سے سوالات تھے مگر عقلی جواب کہیں نہیں تھے۔ آخرکار اپنے جوابات کی تلاش میں وہ فلسفے کی دہلیز تک جا پہنچی۔ انٹرمیڈیٹ کالج میں کرن کی صحبت نے اسے فلسفے اور ملحدانہ نظریات سے روشناس کرایا۔ کرن ایک سطحی علم کی لڑکی تھی اور سطحی ہی رہی، مگر نائمہ کا مطالعہ بہت گہرا تھا۔ انٹر کے بعد گریجویشن میں اس نے فلسفے اور نفسیات بطور اختیاری مضامین کے لے لیے۔ اس پر علم کی نئی دنیایں کھل گئی۔ نائمہ کی زندگی میں محرومیوں نے جو شکایت بھر دی تھی، فلسفے کی تعلیم نے اس کی شکایت کو ایک فکری زبان اور عملی اعتماد بخش دیا تھا۔ ایک طرف ذاتی محرومیاں اور فلسفیانہ افکار کی تعلیم تھی تو دوسری طرف اس نے معاشرے میں جتنی بھی مذہبیت دیکھی تھی وہ بس کچھ ظاہری چیزوں تک محدود تھی۔ والدہ اور نانا کو بچپن سے نماز روزے کرتے دیکھا تھا۔ شروع میں تو وہ یہ سب کرتی تھی، لیکن جیسے جیسے شعور آیا ذہناً ان چیزوں سے دور ہوتی گئی۔ نماز اب وہ اکثر چھوڑ دیتی تھی اور کبھی پڑھتی تو ماں اور نانا کے اصرار پر ان کی خوشی کی خاطر پڑھ لیتی۔ البتہ روزے سالانہ رسم کے طور پر اب بھی پورے رکھتی تھی۔ گو اس میں بھی نائمہ کا نقطہ نظر یہ تھا کہ
اس طرح غریبوں کے دکھ درد کا زیادہ احساس پیدا ہوتا ہے۔ اچھے اساتذہ بڑی نعمت ہوتے ہیں، مگر نائمہ کی بدقسمتی کے اسے ایسا کوئی اچھا استاد نہ مل سکا۔ اس نے جب کبھی مذہبی پس منظر میں کوئی سوال اٹھایا تو ڈرا دھمکا کر جہنم کا خوف دلا کر خدا کے غضب کا ذکر کر کے اس کے سوالات کو کچل دیا گیا۔ اسکول سے نکل کر کالج میں پہنچی تو کچھ مذہبی حلقے دیکھے، اسے بھی درس میں بلایا جاتا۔ شروع میں تو وہ گئی بھی، لیکن تھوڑے عرصے میں اسے اندازہ ہو گیا کہ سارا زور مچھروں کو چھاننے کی طرف ہے۔ ہر شخص اطمینان سے سالم اونٹ نگلے جا رہا تھا۔ چند ظاہری اعمال ایمان کا اصل معیار بن چکے تھے اور بڑے بڑے اخلاقی اعمال ناقابل تذکرہ تھے۔ اس نے دیکھا کہ مذہب کے نام پر کھڑے کم و بیش تمام لوگ وہی کچھ کر رہے ہیں جو باقی لوگ کرتے ہیں، یعنی اپنا مفاد اور اپنا بچاؤ سب سے پہلے، چاہے اخلاقیات کتنی بھی پامال کیوں نہ ہو جائے۔ جیسے دوسرے لوگوں کے دل نفرت، کینے، بغض اور عداوت سے بھر جاتے ہیں، ویسے ہی یہ لوگ بھی جیسے غیبت، چغلخوری، جھوٹ، الزام، بہتان، دروغ گوئی، حسد اور تکبر کا شکار دوسرے لوگ ہوتے ہیں، ایسے ہی یہ بھی ہیں۔ اس نے دوران تعلیم اہل مذہب کے نقطۂ نظر کا باقاعدہ مطالعہ کیا تو اس پر یہ ہولناک انکشاف ہوا کہ سارے مذہبی فرقے ایک دوسرے کو کافر اور گمراہ سمجھتے ہیں۔ ہر گروہ اپنے آپ کو واحد سچائی کے طور پر پیش کرتا ہے۔ ہر مذہبی گروپ کی یہ کوشش تھی کہ کسی طرح لوگوں کو گھیر کر اپنے ساتھ ملایا جائے، اور جو ایک دفعہ ساتھ آ جائے اس کو تعصب اور ذہنی جمود کی زنجیروں میں اس طرح جکڑا جائے کہ وہ کسی اور کی بات سننے اور سمجھنے کے قابل ہی نہ رہے۔ اس مقصد کے لیے دوسروں کو بدنام کرنا، ان کی بات کو غلط طریقے سے پیش کرنا، ان کی طرف جھوٹ منسوب کرنا، ان کے خلاف فتوے دینا اور ان کے ایمان پر حملے کرنا ایک معمول کی بات تھی۔ حد تو یہ ہے کہ جن لوگوں سے اختلاف ہو جائے ان کی جان لینے کو بھی ان میں سے بہت سے لوگ جائز قرار دیتے ہیں۔ باقی لوگ فرقہ وارانہ اور فکری اختلافات کی بنیاد پر قتل ہونے والوں کی موت پر اطمینان کا اظہار کرتے یا کم از کم خاموش رہتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہر گروہ اپنی حق پرستی اور سچائی کا ڈھنڈورا پیٹتا ہوا بھی نظر آتا ہے۔ مذہب کی اس دنیا میں خدا کی حیثیت ایک قومی مذہبی دیوتا کی تھی، جیسے عام انسانوں کو ڈرانے کے لیے بطور ایک ہتھیار استعمال کیا جاتا ہے۔ اس قومی دیوتا کے نام پر کھڑے لوگ مفاد پر اختلافات کے ہر موقع پر اخلاقی اقدار کو مکمل طور پر بھول کر بالکل عام انسانوں جیسا معاملہ کرتے ہیں۔ مادیت کی دوڑ میں ہر شخص لگا ہوا ہے۔ کچھ لوگ اللہ کا نام لے کر یہ کرتے ہیں اور باقی لوگ اس کا نام لیے بغیر اس ریس کا حصہ بنے ہوئے ہیں۔ اس نے ایک دو دفعہ اس نوعیت کی باتیں کچھ لوگوں سے کہنے کی کوشش کی تو نائمہ کے خلاف ایسا پروپیگنڈا کیا گیا کہ وہ پورے کالج میں بے مذہب اور ملحد مشہور ہو گئی۔ کچھ نے اسے مغربیت سے مروب اور اسلام دشمن قرار دے دیا۔ نائمہ اس پروپیگنڈے پر دنگ رہ گئی۔ اس کے دل میں مذہب اور اہل مذہب کے خلاف اتنا شدید غصہ پیدا ہوا کہ اسے مذہب ایک گالی اور خدا کا تصور مذہبی لوگوں کا گھڑا ہوا ایک افسانہ محسوس ہونا شروع ہو گیا۔ اس کے بعد نائمہ کی آخری پناہ گاہ مغربی فکر و فلسفہ تھا۔ وہ رفتہ رفتہ اس سے متاثر ہوتی چلی گئی۔ اسے محسوس ہوا کہ وہ مادیت پسند بہتر ہیں جو فلسفیانہ سطح پر مادیت کا اقرار کر کے اس دوڑ میں حصہ لیتے ہیں، بنسبت ان لوگوں کے جو نام تو خدا کا لیتے ہیں مگر ان کے دل مفاد اور انات سے بھرے ہوئے ہیں۔ اسے اپنی پوری زندگی میں کوئی ایسا مذہبی شخص نظر نہیں آیا جو فکری طور پر اس کے سوالات کا جواب دے سکے اور ساتھ ساتھ سیرت و کردار میں بھی مفاد اور انات سے بلند ہو کر ایمان، احسان، عدل،
رحم اور محبت کی وہ زندگی گزارتا ہو جس کا ذکر اس نے کورس کی کتابوں میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں پڑھا تھا۔ چنانچہ اس کا یہ یقین بڑھتا چلا گیا کہ مذہب ایک فریب ہے، خدا کا وجود مذہبی لوگوں کا گھڑا ہوا ایک جال ہے جس کے تانے بانے توہمات کی ڈوریوں سے بنے جاتے ہیں اور جس میں گرفتار لوگوں کو عقیدت اور خوف کی دوہری زنجیروں میں جکڑ کر انہیں ذہنی اور نفسیاتی طور پر غلام بنا لیا جاتا ہے۔ حقیقت وہی ہے جسے زیادہ تر مادیت پسند فلسفی بیان کرتے ہیں، یعنی یہ کائنات اندھے بہرے مادے کی کارستانی ہے، دنیا کی کامیابی اور ترقی ہی اصل چیز ہے۔ تاہم اچھے اہل علم کو پڑھنے کے نتیجے میں اور خود اپنی طبیعت کی بنا پر نائمہ اخلاقی طور پر بہت پختہ تھی، وہ با حیا تھی، بہت باوقار اور شائستہ تھی، حتی الامکان لوگوں کی مدد کرتی اور ان کے ساتھ اچھی طرح پیش آتی۔ اس میں صرف ایک ہی استثناء تھا، یہ استثناء عبداللہ کی ذات تھی جس سے اسے پہلے دن بیر ہو گیا تھا۔ یہ اسماعیل صاحب کے ہسپتال میں آخری ایام تھے۔ ڈاکٹروں نے بتا دیا تھا کہ 1-2 دن میں انہیں چھٹی مل جائے گی۔ نائمہ کالج سے گھر آ کر کھانے وغیرہ سے فارغ ہوتی اور سیدھی ہسپتال آ جایا کرتی تھی۔ آج بھی ایسا ہی ہوا۔ وہ ہسپتال کی عمارت میں داخل ہوئی اور مختلف حصوں سے گزرتے ہوئے اپنے نانا کے وارڈ کی طرف جا رہی تھی کہ اچانک ایک غریب سی دیہاتی عورت نے اس کا ہاتھ پکڑ کر رونا شروع کر دیا۔ وہ روتی جاتی اور کہتی جاتی کہ بیگم صاحبہ میری مدد کرو، مجھ غریب پر رحم کھاؤ۔ اس میں کوئی شک بھی نہیں تھا کہ نائمہ اپنی شخصیت اور رکھ رکھاؤ میں کوئی بیگم صاحبہ ہی لگتی تھی۔ ایک تو شکل و صورت اور قد و قامت اللہ نے ایسا دیا تھا، دوسری طرف اس کا رکھ رکھاؤ، لباس اور چال، ہر چیز سے حسن اور وقار ٹپکتا تھا۔ دور سے دیکھنے ہی سے معلوم ہو جاتا کہ کوئی کھاتے پیتے گھرانے کی متمول خاتون آ رہی ہیں۔ نائمہ نے نرمی سے اپنا ہاتھ چھڑایا اور اس عورت سے دریافت کیا، کیا مسئلہ ہے؟ کیوں رو رہی ہو؟ بیگم صاحبہ میرا بچہ ہسپتال میں ہے، اس کا آپریشن ہونا ہے۔ ہسپتال والے کہتے ہیں کہ فوراً 65,000 روپے جمع کراؤ ورنہ آپریشن نہیں کریں گے۔ میں بہت غریب ہوں، باہر گاؤں سے علاج کے لیے شہر آئی ہوں، میرا مرد مزدور ہے، ہمارے پاس جو کچھ تھا ہم نے دے دیا، ہمارا کوئی جاننے والا نہیں، اب اتنے پیسے میں کہاں سے لاؤں؟ اللہ کے واسطے میری مدد کرو۔ اللہ کا نام سن کر نائمہ کو پہلے تو بہت غصہ آیا، اس کا دل چاہا کہ وہ اس سے کہے کہ جاؤ اللہ سے مانگو، مجھ سے کیوں مانگتی ہو؟ پھر خیال آیا کہ اس طرح کی باتوں کا یہ موقع نہیں ہے۔ اس نے پوچھا کون مانگ رہا ہے پیسے؟ جواب میں وہ غریب عورت اسے اپنے ساتھ انتظامیہ کے دفتر لے گئی۔ نائمہ نے وہاں موجود شخص سے صورتحال معلوم کی تو اسے بتایا گیا کہ واقعی یہ عورت ٹھیک کہہ رہی ہے۔ اس پر نائمہ نے ڈیوٹی پر تعینات شخص سے کہا، آپ لوگ کیا کسی غریب کی کوئی مدد نہیں کرتے؟ جواب ملا، بی بی یہ پرائیویٹ ہسپتال ہے، ایسے غریب یہاں ہر روز بہت آتے ہیں، اگر ان کی مدد کرتے رہے تو ہسپتال بند ہو جائے گا، اس سے کہیں کہ بچے کو سرکاری ہسپتال لے جائے۔ نائمہ نے اس عورت کی طرف دیکھا تو اس نے کہا، ہم پہلے وہیں گئے تھے مگر وہاں کوئی بیڈ خالی نہیں تھا، پھر ڈاکٹروں نے ہڑتال کر دی، اس لیے ہم اسے یہاں لے آئے۔ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جب تک پیسے نہیں آئیں گے آپریشن نہیں ہوگا۔ نائمہ دوبارہ اس شخص کی طرف پلٹی اور پوچھا، کیا کوئی ڈسکاؤنٹ نہیں ہوتا؟ کوئی زکوٰۃ فنڈ نہیں ہے یہاں؟ زکوٰۃ فنڈ سے مدد بھی کر دی اور ڈسکاؤنٹ بھی دے دیا، اس سے زیادہ کچھ نہیں کر سکتے، چاہے بچہ مر جائے۔ نائمہ نے جھلا کر کہا تو جواب ملا، ہسپتال میں لوگ مرتے بھی ہیں، ویسے آپ کو اتنا ہی درد ہے تو خود مدد کریں، آپ خود بھی کھاتے پیتے گھرانے کی لگتی ہیں۔
نائمہ نے ایک لمحے کو سوچا. اس ایک لمحے میں وہ اپنی مجبوریوں اور وسائل کا حساب کر رہی تھی. پھر وہ فیصلہ کن لہجے میں بولی, پیسے 1 گھنٹے میں مل جائیں گے, آپ ٹریٹمنٹ شروع کروائیں. یہ کہہ کر وہ عورت کی طرف پلٹی اور کہا, مائی تم یہیں رکو, میں 1 گھنٹے میں آتی ہوں. وہ ہسپتال سے نکلی اور گھر روانہ ہو گئی. راستے میں اپنی والدہ کو فون پر اس نے بتا دیا کہ اسے کچھ دیر ہو جائے گی, وہ پریشان نہ ہو. گھر پہنچ کر اس نے اپنی الماری کھولی اور جیولری کے ایک باکس کو نکالا. اس میں ایک انتہائی بیش قیمت اور خوبصورت لاکٹ رکھا ہوا تھا. لاکٹ سونے کا تھا اور سونے کی ایک موٹی چین میں لگا ہوا تھا. اس لاکٹ پر نائمہ کا نام کا پہلا لفظ این بہت خوبصورتی کے ساتھ کندہ تھا. نائمہ نے میٹرک میں پورے اسکول میں ٹاپ کیا تھا, جس پر اس کے نانا نے خوش ہو کر اسے یہ لاکٹ بنوا کر دیا تھا. نائمہ کو یہ لاکٹ اور اس کا ڈیزائن بے حد پسند تھا. اسے وہ عام طور پر کسی تقریب کے موقع پر بڑے اہتمام سے پہنتی تھی. نائمہ نے اس لاکٹ کو ہاتھ میں اٹھایا, کچھ دیر تک اسے دیکھتی رہی. پھر ایک گہری سانس لے کر اس نے لاکٹ اپنے پرس میں رکھا اور تیزی سے چلتی ہوئی گھر سے نکل کر روانہ ہو گئی. 1 گھنٹے کے اندر وہ دوبارہ ہسپتال میں اسی جگہ کھڑی تھی اور اس عورت کی طرف سے 65,000 روپے جمع کروا رہی تھی. عورت اس کے ساتھ ہی تھی. جب وہ پلٹی تو دیکھا کہ وہ عورت شکر گزاری کے احساس کے ساتھ رو رہی ہے. وہ جھولیاں بھر بھر کے اسے دعائیں دے رہی تھی. بیٹی, اللہ تجھے خوش رکھے, تجھے کسی شہزادے سے بیاہ دے, تو کسی سردار کی بیوی بنے, تجھے دونوں جہاں کی عزت ملے. بیٹی, میں تیرا شکریہ کیسے ادا کروں؟ غریب کے پاس دعا کے سوا اور کیا ہوتا ہے؟ وہ عورت اب بیگم صاحبہ سے بیٹی پر آ گئی تھی. اسے اندازہ ہو چکا تھا کہ یہ ایک نوجوان غیر شادی شدہ لڑکی ہے. شکریہ اپنے اللہ کا ادا کر دو. نائمہ کے لہجے میں طنز کے بجائے گہری اداسی تھی. اداسی اس احساس کی تھی کہ اس نے صرف ایک غریب کی مدد کی ہے. یہاں نہ جانے کتنے لوگ اس طرح مر جاتے ہوں گے. وہ انتظامیہ کے دفتر سے نکلی اور اپنے نانا کے وارڈ کی طرف چلنے لگی. راستے میں ایک کھلی جگہ آئی جہاں آسمان نظر آ رہا تھا. وہ ایک لمحے کے لیے رکی اور آسمان کی طرف سر اٹھا کر دیکھنے لگی. یہاں سے سورج نظر نہیں آ رہا تھا, مگر صاف نیلے آسمان پر بکھری تیز روشنی کی ہر کرن یہ بتا رہی تھی کہ آسمان کی سلطنت کے تخت پر سورج بڑی شان سے براجمان ہے. اس کے جمال نے زمین سے آسمان تک نور پھیلا رکھا ہے اور اس کے جلال کی تپش سے زمین سلک رہی ہے. نائمہ کی آنکھوں سے آنسو کا ایک قطرہ نکلا اور اس کے رخساروں سے ڈھلک کر نیچے گر گیا. وہ دھیرے سے بولی, میں تو ایک ہی کو بچا سکی, ہو سکے تو باقی لوگوں کو تو بچا لے. عرصہ ہوا نائمہ نے دعا مانگنی چھوڑ دی تھی. اپنے نانا کی بیماری میں بھی اس نے خدا کو نہیں پکارا تھا, مگر اس وقت نہ جانے کیا ہوا تھا کہ اس کا کفر ٹوٹ گیا, یا پھر شاید یہ ایک کافرہ کی آخری دعا تھی. نہ آسمان سے کوئی جواب آیا, نہ اسے اس کی کوئی توقع تھی. نائمہ سر جھکا کر اپنی سوچوں میں غرق آگے بڑھ گئی. وہ دھیرے دھیرے چلتے ہوئے آگے بڑھ رہی تھی. ادھر آسمان پر یکا یک بادل کا ایک ٹکڑا نمودار ہوا اور سورج کو ڈھانک کر زمین کو اس کی تپش سے بچا لیا. نائمہ اندر داخل ہو گئی. وہ یہ نہیں دیکھ سکی کہ اس کی دعا کے فوراً بعد تیز دھوپ کا اثر ختم ہو گیا اور اس کی جگہ ایک خوشگوار سائے نے لے لی تھی.